السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 7 فروری 2025 جمعے کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، اسی ویڈیو کے اندر آگے آپ کو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک رپورٹ بھی سنائی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ سن لیتے ہیں۔ پاکستان کے معروف مفتی قوی کے شادی کی پیشکش پر راکھی ساونت نے کہا قبول ہے۔ پاکستان کے معروف مفتی قوی نے حالیہ ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ہندوستانی متنازع اداکارہ راکھی ساونت کے اسلام قبول کرنے کی تعریف کی اور انہیں شادی کی پیشکش کی تھی، جس پر اب راکھی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ پوڈ کاسٹ میں مفتی قوی سے راکھی ساونت سے ممکنہ شادی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مشروط آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی والدہ اجازت دیں گی تو وہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک والدہ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ پاکستان کے مفتی عبدالقوی صاحب نے وضاحت کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت دیگر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق ہندو مذہب کی مقدس کتاب الہامی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے راکھی ساونت اہل کتاب کے زمرے میں آتی ہے اور ان سے نکاح جائز ہے۔ اپنی پہلی شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کا نکاح ایک نامور خاندان کی خاتون سے ہوا تھا، تاہم ان کے اہلیہ کے انتقال کے باعث یہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن وہ آج بھی اپنی مرحومہ اہلیہ کو عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب راکھی ساونت نے بھی مفتی عبدالقوی صاحب کی جانب سے شادی کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس پر اپنا بیان دے دیا ہے۔ حالیہ انٹرویو میں راکھی ساونت نے کہا کہ میں تو کسی مولانا سے شادی کے لیے مر رہی ہوں۔ قوی صاحب، آپ کے نام میں ہی قوی یعنی شاعر آتا ہے، میرے لیے بھی کویتا شاعری لکھیے گا۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کے غزہ پر قبضے سے متعلق بیان کی شدید مذمت، یہ فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے غزہ پر امریکی قبضے اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی تجویز دی ہے۔ یہ اعلان نہ صرف مضحک خیز ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ غزہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ لاکھوں مظلوم فلسطینیوں کا آبائی وطن ہے، جو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم، قبضے اور جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ فلسطینی عوام کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی کوئی بھی کوشش انسانی حقوق پر براہ راست حملہ ہوگا۔ حالیہ اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی میں 50,000 کے قریب معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ایسے میں مزید غیر منصفانہ منصوبے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ امریکی صدر ایک ظالم اور سفاک اسرائیلی حکمراں کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اسٹیج شیئر کر رہے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگ کر ایسا ظالمانہ منصوبہ پیش کر رہے ہیں، اس پر اگر وہ خود بھی انسانیت کی ضمیر سے غور کریں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ اور بااثر عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس منصوبے کی کھل کر مخالفت کرے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کے لیے عملی اقدامات تیز کرے۔ ہندوستان نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں اصولی موقف اختیار کیا ہے، ایسے میں ضروری ہے کہ وہ اپنے دیرینہ اصولی موقف پر قائم رہے اور انصاف و امن کے حق میں آواز بلند کرے۔ جمعیت علماء ہند فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ غزہ کی باز آباد کاری کی جائے اور فلسطینیوں کے حقوق بحال کیے جائیں اور مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نکالا جائے۔ دوستو، یہ پورا بیان تھا حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا، جو کہ صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ سے آنے والے مہاجرین نے سنائی درد بھری داستان۔ امریکہ سے ہندوستان ڈیپورٹ کیے گئے نوجوانوں نے امریکہ جانے کے دوران ہونے والی مشکلات کے بارے میں اپنے درد کا اظہار کیا۔ امریکہ سے ڈیپورٹ ہو کر امرتسر، کروکشتر اور پٹیالہ پہنچنے والے نوجوانوں نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ سے ڈیپورٹ کیے گئے دونوں نوجوانوں کو رات تقریباً 8:30 بجے امرتسر پولیس ٹانڈا پولیس کے ڈی ایس پی آفس لے آئی اور یہاں ایم ایل اے تصویر سنگھ راجا نے انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر دونوں نے بتایا کہ انہیں ایجنٹ نے کہا تھا کہ وہ یہاں سے یورپ کے ویزے پر یورپ جائیں گے اور وہاں سے براہ راست میکسیکو جائیں گے، لیکن ایجنٹ نے انہیں یورپ پہنچنے کے بعد جنگلوں سے گدھے پر بٹھا کر سمندری راستے سے میکسیکو لے جایا گیا، جہاں سے 22 جنوری کو میکسیکو کی سرحدی عبور کی اور وہاں کھانے پینے کا انتظام کرنے کے
بعد انہیں واپس امریکہ بھجوا دیا گیا، جس کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ کبھی انہیں پانی میں روٹی کھانی پڑتی اور کئی بار انہیں بھوکا سونا پڑا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بہت سے ساتھی راستے میں مر گئے۔ راستے میں کوئی لڑکا بیمار ہو جاتا تو اسے وہیں چھوڑ دیتے، اور کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو اسے گولی مار دیتے۔ امریکہ سے ڈیپورٹ ہونے والے خوشپریت سنگھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے 45 لاکھ روپے دے کر امریکہ جانے کا خواب دیکھا تھا، اور اب اسے امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ خوشپریت سنگھ کا گاؤں ہریانہ اور پنجاب کی سرحد پر ہے۔ چموکلا سے باہر آتے ہی پٹیالہ ضلع 2 کلومیٹر کے فاصلے پر شروع ہو جاتا ہے۔ روتے ہوئے باپ کی تصویریں منظر عام پر آ گئی۔ بات کرتے کرتے باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خوشپریت کے والد جسوت سنگھ 57 سال نے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایجنٹ ان کے بیٹے کو گدھے کے ذریعے بھیجے گا۔ ایجنٹ نے بڑا لالچ دکھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے امریکہ بھیجنے کے لیے میرے بیٹے کو پہلے دہلی ایئرپورٹ سے ممبئی بھیجا گیا، اور پھر اسے جنگلات اور سمندر کے راستے امریکہ بھیجا گیا۔ بجلی کا کرنٹ بھی لگ گیا۔ ایجنٹ اہل خانہ سے پیسے مانگتے رہے۔ 18 سالہ خوشپریت سنگھ نے بتایا کہ اسے 23 اگست 2024 کو دہلی ایئرپورٹ سے جہاز میں بٹھایا گیا اور 22 جنوری 2025 کو امریکہ پہنچایا گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اسے پکڑ لیا گیا، جس کے بعد اسے 12 دن تک مختلف مقامات پر کیمپوں میں رکھا گیا۔ اس دوران اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کئی بار بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے، اور ایجنٹ اس کے اہل خانہ سے رقم کا مطالبہ کرتے رہے۔ امرتسر کے گاؤں سلیم پورہ کے رہنے والا دلیر سنگھ بھی امریکہ سے ڈیپورٹ کیے گئے ہندوستانیوں میں شامل ہے۔ دلیر سنگھ نے بتایا کہ وہ اگست کے مہینے میں پنجاب سے دبئی گیا تھا، اور ایجنٹ نے اسے بتایا تھا کہ اسے قانونی طور پر امریکہ لے جایا جائے گا، تاہم دبئی سے آہستہ آہستہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے پاناما کے راستے امریکہ لے جایا گیا۔ اسے راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جنگل اور دلدل سے گزرے، راستے میں لوگوں کو لوٹ لیا گیا، بہت سے لوگ راستے میں مر بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ پنجاب کے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اگر وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو قانونی طریقے سے ہی جائیں۔ حکومت کو یہاں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے چاہیے تاکہ نوجوان بیرون ملک جانے کے بارے میں نہ سوچے۔ وہیں دوسری جانب ہندوستانیوں کے ساتھ امریکہ کا غیر انسانی رویہ، راہل گاندھی کا اظہار تشویش۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم 104 ہندوستانی اپنے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران امریکہ سے واپس آنے والے لوگوں نے بتایا کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک امریکی فوجی طیارہ 104 غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کی پہلی کھیپ کو لے کر بدھ 5 فروری 2025 کو پنجاب کے امرتسر پہنچا تھا۔ ان میں سے سب سے زیادہ یعنی 33 لوگ ہریانہ اور گجرات کے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے رہنے والے ہروندر سنگھ نے بتایا کہ انہیں 40 گھنٹے تک ہتھکڑیاں لگائی گئی اور ان کی ٹانگیں زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹ پا رہے تھے۔ اس کو لے کر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی کی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے انسٹاگرام پر ہروندر سنگھ کا ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں انہوں نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتایا۔ کانگریس ایم پی نے کہا، وزیر اعظم اس شخص کا درد سنیں، ہندوستانی عزت اور انسانیت کے مستحق ہیں، ہتھکڑیوں کے نہیں۔ امریکہ سے ہندوستان کے سفر کو جہنم سے بھی بدتر بتاتے ہوئے ہروندر سنگھ نے کہا کہ وہ 40 گھنٹے تک ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سیکورٹی اہلکاروں سے چند منٹوں کے لیے ہتھکڑیاں ہٹانے کی درخواست کی، لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ اس معاملے کو لے کر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حکومت کا موقف پیش کیا۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کے سوالات پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہم 104 ہندوستانیوں کو واپس بھیجنے کے بارے میں جانتے تھے۔ ہم نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیٹھ کر واپس آنے والے سے بات کرے کہ وہ امریکہ کیسے گئے تھے۔ اگر کوئی شہری غیر قانونی طور پر بیرون ملک مقیم پایا جائے تو اسے واپس بلانا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ وطن واپس آنے والوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔